الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مدثر حسین انصاری صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع غربی، محترم ماسٹر امین اللہ صاحب سینئر رہنما جماعت اسلامی، محترم نجیب ایوبی صاحب سیکرٹری جنرل پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی، عدنان بھائی، میرے تمام بھائیوں، مقبول بھائی، سارے دوست احباب جو یہاں موجود ہیں، اور میری بہت ہی قابل احترام بہنوں، ماؤں، بچوں. سب سے پہلے میں جماعت اسلامی ضلع غربی اور اورنگی ٹاؤن کی پوری لیڈرشپ کو اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ موجود ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عوام کے اس اہم ترین مسئلے کو اجاگر کیا ہے، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور مظلوموں کی آواز بنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا اجر دے گا. ہم اس موقع پر کہ جب اورنگی نالے پہ کی ایکسٹینشن یا اس کی بحالی کی بات کی جا رہی ہے، یا گجر نالے کی یا محمود آباد نالے کی بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم برساتی نالوں کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بات ہم نے تمام ارباب اختیار سے کی ہے، حکومت سے کی ہے، اور آج ہم اس کو دہراتے ہیں کہ ری سیٹلمنٹ پلان کے بغیر کسی بھی گھر کو گرانا قانونی طور پر بھی جرم ہے، آئین کے بھی خلاف ہے، اور اس پورے ٹرانسفارمیشن پلان جو کراچی کا ہے اس کے بھی اصولوں کے خلاف ہے. اس لیے کوئی بھی یہ کام کر رہا ہے وہ ایک ناجائز کام ہے، غلط کام ہے، اور جماعت اسلامی اس ناجائز اور غلط کام کو انشاءاللہ نہیں ہونے دے گی. انشاءاللہ اگر حکومت اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے سے صرف ٹوٹل پورا کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ کراچی میں حکمران پارٹیاں بہت کام کر رہی ہیں اور آغاز ہی وہ غریبوں سے کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. جب پچھلے سال شدید بارشیں ہوئیں اور ان بارشوں کے بعد عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کو بالآخر کراچی آنا پڑا، تو انہوں نے یہاں پر وہی تقریر کی جو اس سے 1.5 سال پہلے وہ کر چکے تھے، اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم کراچی میں یہ کر دیں گے، کراچی میں وہ کر دیں گے. پہلے وہ 162 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کر کے گئے تھے. اس مرتبہ ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، گورنر بھی موجود تھے، اور ایم کیو ایم بھی پوری کی پوری موجود تھی، اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ اتحادی ہے حکومت میں. ان تینوں پارٹیاں اور ظاہر ہے کہ فوج بھی اس پورے ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر شامل ہے. اس کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں اور ہم کراچی کے عوام کی بہبود کے لیے یہ اور یہ منصوبے بنائیں گے، اور 1100 ارب روپے کے پیکیج کا انہوں نے اعلان کیا. یہ بات ستمبر کے بالکل پہلے ہفتے کی ہے. ستمبر کے بعد اکتوبر گیا، نومبر گیا، دسمبر گیا، جنوری گیا، فروری گیا، اور مارچ بھی جا رہا ہے. ان 6 مہینے میں مجھے بتائیں کہ 1100 ارب روپے میں سے کسی 1 ارب روپے کا بھی کام کہیں پر شہر بھر میں آپ کو نظر آیا ہے؟ بارش کے بعد جو معمول کا کام ہے کہ سڑکوں کی مرمت کی جاتی ہے اگر ٹوٹ جائیں تو، تعمیر کی بات نہیں کر رہا میں، مرمت نہیں ہوئی ہے. 20% مرمت کا کام بھی شہر میں بڑی بڑی سڑکوں کا بھی نہیں ہوا. اندر کی سڑکیں اور گلیوں کا تو بدترین صورتحال ہے. کوئی پروجیکٹ آگے بڑھا نہیں. آپ کا یہ اورنج لائن یہاں سے گزر رہی ہے، اس پر کیا کام ہوا ہے بتائے؟ پیپلز پارٹی یہ صوبائی حکومت کے تحت ہے. کوئی بتائے کہ یہ جو گرین لائن جو وفاق کے تحت ہے، جس کو 5 سال مکمل ہو گئے ہیں اور دھول مٹی کے سوا ہمیں کچھ میں اثر نہیں آیا ہے، یہ گرین لائن کیوں مکمل نہیں ہوا؟ کوئی ہمیں بتائے کہ یہ جو پوری بستیوں کی بستیاں جہاں پانی فراہم نہیں کرتے، جو ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہمیں پانی دیا جائے، اس اورنگی کی پوری بستی میں جو پانی کا شدید کرائسس ہے، اور کراچی کی کتنی بستیوں میں موجود ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پانی پہنچائے. یہ پانی یہاں کیوں نہیں پہنچتا؟ وہ K4 منصوبہ کہاں چلا گیا؟ اعلانات پہ اعلانات، تقریروں پہ تقریریں، کوئی کام K4 منصوبے پہ 6 مہینے کے اندر نہیں ہوا سوائے اعلانات کے. وہ کراچی سرکولر ریلوے جس کا افتتاح شیخ رشید صاحب
جب انہیں ٹاک شو سے فرصت ملی تو کراچی آ کر ایک اور ٹاک شو کر کے چلے گئے. جس طرح اس میں وہ بونگیاں مارتے ہیں اور جگتیں کرتے ہیں, یہ کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کے ساتھ جگت کر کے چلے گئے کہ ہم نے کراچی سرکولر ریلوے کا افتتاح کر دیا. یہ سب لوگ جھوٹ بول کر ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. کوئی افتتاح انہوں نے افتتاح تو کر دیا, لیکن آپ بتائیں اسٹیشنوں کے اوپر کام ہوا کیا؟ پٹڑیاں بحال ہوئی, 2 ٹرینیں چلائی تھی مین لائن پہ, اس میں سے بھی 1 کم کر دی. تو یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. نہ پانی کا منصوبہ بنا رہے ہیں, نہ جو ہے وہ سرکولر ریلوے بنا رہے ہیں. ہر دفعہ کہہ دیتے ہیں فروری میں بسیں آئیں گی, پھر مارچ میں آئیں گی, پھر جون میں آئیں گی, پھر دسمبر میں آئیں گی, پھر اگلا مسال شروع ہو جاتا ہے. یہی دھندا ان لوگوں نے کیا ہوا ہے. 1100 ارب روپے کے پیکیج پر کوئی کام کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کے لیے نہیں کیا گیا. یہ وہ شہر کراچی ہے جو 2500 ارب روپے سالانہ صرف انکم ٹیکس میں دیتا ہے پاکستان کو, اور اس کو آپ نے خیراتی پیکیج 5-6 سال کے خیراتی پیکیج کا اعلان کر کے ہمارے لیے چلے گئے. اور زور ہے تو صرف برف گرتی تو بیچارے مسلمانوں پر, غریبوں کے اوپر آپ جو ہے صرف تاثر بنانے کے لیے توڑ پھوڑ شروع کر رہے ہیں. یہ جو نالوں کی مرمت کا کام ہے اور ان کی بیڈز کو, ان کی جگہ کو توسیع دینے کا کام ہے, اس کام کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا, یہ لوگ بھی نہیں کر رہے. ان کا ایک سیدھا سیدھا آئینی قانونی شہری, کسی ریاست میں رہنے والے کسی شہری کا اگر کوئی معصومانہ مطالبہ ہو سکتا ہے, وہ ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں چھت کے بدلے چھت دو اور گھر کے بدلے گھر دو. مجھے بتائیں کہ دنیا میں کون سی ریاست ہے جو کہہ سکتی ہے مطالبہ صحیح نہیں. 40 50 سال سے یہاں پر لوگ آباد ہیں. ابھی 75 کا کوئی میں پلے کارڈ دیکھ رہا تھا. 1975 کا پلے کارڈ کہ ہم جو ہے یہاں پر کوئی 72 سے رہ رہا ہے, کوئی 75 سے رہ رہا ہے, کوئی 80 سے رہ رہا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ غلط بسیں تھے تو ان کو بسایا کس نے تھا؟ چیف جسٹس آف پاکستان پوچھے کہ کن لوگوں نے جا کر اس غلط جگہ پہ لوگوں کو بٹھایا تھا, اور یہ ریاست اس بات کا جواب دے کہ یہ لوگ نالوں کے اوپر رہنا کیوں قبول کر لیتے ہیں. یہ ریاست ان کو مکان نہیں دے سکتی, ان کو پانی نہیں دے سکتی, ان کو بجلی نہیں دے سکتی. یہ صرف گھر گرا سکتی ہے, یہ صرف مار سکتی ہے, ان کو امن نہیں دے سکتی. اس شہر کے لوگ, ان کو امن نہیں ملتا, یہ پرائیویٹ گارڈ رکھتے ہیں. ان کو پانی نہیں ملتا, یہ ٹینکر سے پانی خریدتے ہیں. ان کو بجلی نہیں ملتی, یہ ادھر ادھر جا کر کنڈا سسٹم کے ذریعے سے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے. پاکستان کا امیر ترین آدمی بھی صابن کے اوپر جتنا ٹیکس دیتا ہے, اورنگی نالے پر رہنے والے یہ غریب لوگ بھی اتنا ہی ٹیکس ادا کرتے ہیں. دال پہ, آٹے پہ, چاول پہ غریبوں کی قیمت بھی اتنی ہے, امیروں کی قیمت بھی اتنی ہے. تو پھر یہ ریاست جواب دے کہ ان کی بحالی کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, ان سے غربت مٹانے کے لیے ریاست کیا کرتی ہے. تو جب آپ کوئی سہولت نہیں دے سکتے تو آپ مکان توڑنے کی کیوں بات کرتے ہو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ فوری طور پر, تحریری طور پر یہ چیز سامنے آنی چاہیے کہ آپ نے ری سیٹلمنٹ یعنی ان کی بحالی کا کیا پروگرام بنایا ہے. اگر جب ہم انتظامیہ سے بات کرتے ہیں تو انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ ہم 6 مہینہ کا ان کو کرایہ دیں, ہم 2 سال کا کرایہ دیں گے. اب ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ ان کو ہٹا دیں گے اور ان کا گھر گرا دیں گے تو ہم ڈی سی صاحب کو اور اے سی صاحب کو یہ غریب لوگ کہاں ڈھونڈنے آئیں گے کہ انہیں بقیہ 6 مہینے کا کرایہ 90,000 روپے کون دے گا؟ پھر اس کے بعد کا چیک کہاں سے لیں گے؟ یہاں تو حال یہ ہے کہ ایک پرائیویٹ بلڈر ہے بیریا ٹاؤن, اس کا چیک لے لینے کے لوگ گھومتے رہتے ہیں اور وہ باؤنس ہو جاتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سوسائٹیوں کے اوپر جو ہے وہ لوگ رلتے پھرتے ہیں, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس غریب کا چیک لے کر یہ کون سے بینک میں, تو بینک میں داخل بھی نہیں ہو سکتے, ان کو تو بینک کا گارڈ ہی بھگا دے گا. یہ دھوکہ نہیں چاہیے ہمیں. مکان کے بدلے مکان چاہیے, کرائے کے بدلے کرایہ چاہیے, چھت کے بدلے چھت چاہیے. بس سیدھی سیدھی بات ہے. اس لیے
میں پاکستان کے ان اداروں سے بھی کہتا ہوں جو اس کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر اس وقت نمایاں حیثیت کے اندر موجود ہیں کہ آپ پہلے پورا ری سیٹلمنٹ پلان تحریری طور پر کراچی کے لوگوں کے سامنے لا کر رکھیں اور یہ بتائیں کہ کون سی جگہ ہے جو ان کے لیے مختص کی گئی ہے. جب نعمت اللہ خان صاحب اس شہر کے باپ میئر شہر کا باپ ہوتا ہے, وزیر اعظم قوم کا باپ ہوتا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ شخص موجود تھا اور اس کی جماعت اسلامی کام کرتی تھی, گلی محلے کی تعمیر کر رہی تھی, تو لیاری ایکسپریس وے پہ بھی اسی طرح سے بات آئی تھی کہ اس کو گرا دیا جائے. کہنے میں یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ بھائی نالا چوڑا کرنا ہے, گرا دو. اس وقت بھی جماعت اسلامی بھی اور نعمت اللہ خان صاحب بھی آ کر, اس وقت تو ڈکٹیٹر کی حکمرانی تھی, انہوں نے کہا کہ میں نہیں گراؤں گا اپنے بچوں کو, اور انہوں نے کہا کہ ان کو متبادل جگہ دو. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت وفاقی اور صوبائی حکومت میں جو پارٹی موجود تھی جس کی مرضی سے کراچی پورا بند ہوتا تھا اور کھلتا تھا, وہ بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے. نعمت صاحب نے کہا کہ میں نہیں گراؤں گا, پہلے ان کو متبادل فراہم کرو. انہوں نے لڑ جھگڑ کر لیاری ایکسپریس وے ہاؤسنگ سوسائٹی کی جگہ لی, اس میں پورا تعمیرات کی, سڑکیں بنائیں, بجلی گیس پہنچانے کا پورا انتظام کیا, اور پھر چیک بھی فراہم کیے, اور 16,000 گھرانوں کو وہاں سے لے کر دوسری جگہ پر منتقل کرنے کا بندوبست کیا. پھر یہ لیاری ایکسپریس وے بنا. یہ مریخ میں نہیں بنا, یہ ملک کے کسی اور حصے میں نہیں بنا, یہ کراچی میں بنا ہے اور یہاں کے لوگوں کو آباد کیا گیا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کام اورنگی نالے پہ بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ ہٹائیں, اور ہٹانا چاہیے اگر آپ اپنا یہ کام پورا مکمل کر لیں. تو اس لیے ہمارا مطالبہ جینوین مطالبہ ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت مینڈیٹ جن پارٹیوں کے ہاتھ میں اس شہر کا, اس میں پی ٹی آئی ہے, اس میں MQM ہے اور پیپلز پارٹی ہے. ہم اس وقت کوئی سیاسی جماعتوں کے خلاف تقریر کرنے یہاں نہیں آئے, لیکن ہم یہ بات کرنے ضرور آئے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کا سودا آپ کتنے کروڑ روپے میں کرتے ہیں سینیٹ میں ٹکٹ ووٹ ڈال کر. اس وقت پوری قوم کے سامنے صرف ایک مسئلہ ہے کہ ادھر کا چور جیتے یا ادھر کا چور جیتے, ادھر کا ڈاکو جیتے یا ادھر کا ڈاکو جیتے. ایک پارٹی کھرب پتی لوگوں کو سینیٹ کا ٹکٹ دیتی ہے, وہ کھرب پتی آدمی کروڑوں روپے خرچ کر کے ممبران اسمبلی جو آپ جیسے غریب لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں ان کو خریدتے ہیں. وہ خریدنے کے بعد اس کھرب پتی آدمی کو سپورٹ کرتے ہیں. جب وہ کروڑوں خرچ کرتا ہے تو اربوں روپے نکالتا ہے, ہمارے خون پسینے کی کمائی نکالتا ہے. اور کوئی فرق نہیں ہے اس میں, نہ پی ٹی آئی نے جن لوگوں کو سینیٹ کا ٹکٹ دیا وہ کھرب پتی لوگ ہیں, سگریٹ مافیا کو دیا ہے, تمباکو مافیا کو دیا ہے. پیپلز پارٹی نے جن لوگوں کو دیا ہے وہ ارب پتی اور کھرب پتی کو دیا ہے. اور ہمارا ووٹ تو MQM پہلے بھی وڈیروں کے ہاتھوں بیچتی رہی ہے, اس دفعہ بھی اس نے وڈیروں کے ہاتھوں ہمارا ووٹ بیچا ہے, جاگیرداروں کے ہاتھوں ہمارا ووٹ بیچا ہے. یہ ہمارے نمائندے, ان سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ غریب جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم پر پریشر بہت ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب تم کچھ نہیں کر سکتے تو اسمبلیوں کے مزے کیوں لیتے ہو ہمارے ووٹوں سے؟ جب تم کچھ نہیں کر سکتے تو تمہاری گاڑیاں کیوں پڑ رہی ہیں؟ تم انہی جگہوں کے رہنے والے تھے, 40 گز اور 60 گز کے مکانات سے اب تم ڈیفنس چلے گئے. اب تمہارے پاس بڑی بڑی لینڈ کروزرز آ گئی اور ان لوگوں کو تم نے نالوں کے اوپر چھوڑ دیا, اور پھر اس کے بعد ان کی بحالی کا بھی کوئی کام نہیں کرتے ہو. اس لیے ان لوگوں سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. جماعت اسلامی اس شہر کو پہلے بھی بنایا تھا, اب بھی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. پہلے بھی ہم وارث تھے, اب بھی ہم وارث ہیں. یہ شہر تم لاوارث نہیں بنا سکتے ہو, تم فروخت نہیں کر سکتے ہو. انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ کا مقدمہ لڑے گی. اور میں تمام اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آواز کو دبا نہیں سکتے, ان لوگوں کو بسانا پڑے گا, کمپنسیشن دینی پڑے گی, ورنہ جماعت اسلامی حق بات کہے گی, سچ بات کہے گی, ریاست کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلائے گی انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جماعت اسلامی اورنگی نالہ بحالی کی ایکشن کمیٹی یہاں پر قائم کر رہی ہے. میں اپنے ان بھائیوں سے پہلے بھی کہا تھا
کہ دیکھیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی آل پارٹیز کانفرنس کر کے جن سے لٹے ہیں ان کو دوبارہ ہیرو بنا کے کندھوں پہ بٹھانا شروع کریں. یہ نہیں کریں آپ. اگر آپ کو جماعت اسلامی کی قیادت سمجھ میں آتی ہے, اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, پریشر کو برداشت کر رہے ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں, ہم بھی اسی شہر کے اندر چلتے پھرتے ہیں, بہت وقت گزارا ہے ہم نے ان پورے حالات میں, یہ ان لوگوں نے اپنی داڑیاں سفید کر لی ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کرتے کرتے. ہم بھی جو ہے وہ دل رکھتے ہیں اور ہمیں بھی جو ہے وہ کوئی خوف کی کیفیت آتی ہوگی, لیکن اگر سچ اور حق کے لیے ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار؟ اگر آپ مجھے مینڈیٹ دیں گے کہ آپ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جدوجہد کو کریں گے, مقبول بھائی تیار ہے کہ نہیں تیار؟ آپ کی وابستگی اپنی جگہ پہ, لیکن کوئی آپ کے پیچھے نہیں آ رہا ہے, کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایم کیو ایم کے دوست بھی یہاں پر موجود ہوں گے, میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا ایم پی ہے, آپ کا ایم این اے جو وفاقی وزیر بھی ہے, کیوں نہیں آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہوتا ہے؟ کیوں پیپلز پارٹی کی پوری حکومت آپ کے ساتھ آ کر کھڑی نہیں ہوتی؟ جب یہ کوئی نہیں کھڑا ہوا ہے تو جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہے, یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے, اس کی ہم بحالی ایکشن کمیٹی بنا رہے ہیں, آپ اپنی رجسٹریشن کروائیں. ہم ناجائز کسی, ہم دیکھیں آپ کی بھی اگر کوئی ناجائز بات ہوگی تو ہم نہیں مانیں گے, میں آپ کو بالکل صاف صاف بات بتا رہا ہوں. حق اور انصاف یہ ہے کہ اگر آپ بھی کہیں گے, میں بھی کہوں گا ناجائز ہے تو نہیں مانیں, یہ بھی کہیں گے تو نہیں مانوں گا. اس بات پر آپ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کریں, جائز کام کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر آپ کا حق ہے اور ہے تو آپ اس ایکشن کمیٹی کو اپنا پورا, جس کے پاس لیز کے کاغذات ہیں, آپ نے پہلے بھی دیے ہیں, مزید لا کر دیں. جس کے پاس لیز نہیں بھی ہے تو آپ کوئی ایویڈنس, کوئی ایسے بل, یہ کوئی چیز ان کو لا کر دیں. جو چیز ری سیٹلمنٹ پلان میں طے ہے کہ جس کا لیز جگہ ہوگی اس کو پلاٹ بھی ملے گا, اس کو جو ہے وہ جگہ بھی ملے گی. یہ کہتے ہیں کہ نیا پاکستان اسکیم جو بن رہی ہے اس میں ہم آپ کو دیں گے. کہاں ہے وہ نیا پاکستان؟ کراچی میں. کہیں نظر آتا ہے آپ کو؟ پاکستان میں کہاں ہے؟ 2.5 سال ہو گئے اب تک ایک مکانات. پھر اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہم کوئی جگہ فراہم کریں گے. لینڈ تو پیپلز پارٹی کے پاس ہے, سندھ حکومت کے پاس ہے, وہ لینڈ کیوں نہیں آپ کے لیے مختص کی جاتی؟ نہ انہوں نے مختص کی ہے, نہ وفاق نے مختص کی. آپ کے لیے جگہ متعین ہونی چاہیے, اس کی پلاٹنگ ہونی چاہیے, تحریری ضمانت ہونی چاہیے. اس پورے کام کو اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا کہ ہر آدمی اٹھ کر کھڑا ہو جائے. آپ کا پلیٹ فارم یہ جماعت اسلامی الحمدللہ موجود ہے. مدثر بھائی آپ کی قیادت میں, نجیب ایوبی صاحب ذرا کھڑے ہوں, یہ ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں پبلک ایڈ کمیٹی کراچی کے. جماعت اسلامی کراچی کا دفتر آپ سب کا دفتر ہے, یہ سب لوگ یہاں پر آتے ہیں. ہم نے لیز کے کاغذات بھی آپ کے دیکھے ہیں, مزید بھی آپ پوری تیاری کریں. انشاءاللہ کورٹ میں جانا پڑے گا, ہم کورٹ میں جائیں گے, اور سڑکوں پر احتجاج کرنا پڑا ہم احتجاج کریں گے, ہم اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں, ڈی سی صاحب کی بات یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لیز کینسل کر دی. وہ کس قانون کے تحت لیز کینسل کر سکتے ہیں, وہ قانون بتائیں. کوئی لیز کینسل نہیں ہوگی, کسی قانون میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ لیز مکان کو کینسل کر دیں. انہیں لیز مکان کے بدلے میں پلاٹ دینا پڑے گا, بسانا پڑے گا لوگوں کو. اس کے لیے انشاءاللہ ہم جدوجہد کو تیز تر کریں گے. اور ہم تصادم نہیں چاہتے, ہم لڑنا نہیں چاہتے, لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کے اوپر بلڈوزر چلا دے اور آپ کو کوئی حق نہ دے. جعلی طریقے سے پارٹیوں کی سیاست کے نام پر چند لوگوں کو نواز دیا جائے اور غریب لوگوں کے گھر گر جائیں, ہم یہ بھی نہیں چاہتے. ہم غریبوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ اور آپ کا مسئلہ حل کروائیں گے. بات چیت سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو سب سے اچھی بات ہے, اور اگر بات چیت سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ کو پتا ہے کہ پھر سڑکوں پہ نکل کر جدوجہد کرنی پڑتی ہے, دھرنے دینے پڑتے ہیں. یہ کیسا بدقسمت ملک بن گیا ہے, ان ظالموں نے کیسا ملک بنا دیا ہے کہ ہمیں حق بھی جو ہے وہ چھین کر لینا پڑتا ہے, اور یہ ہمیں ہمارا حق بھی خیرات کے نام پر دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسا ملک ان ظالموں نے بنا دیا ہے. اس لیے ہم اپنا حق چھینیں گے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کم بڑا حافظ صاحب.